جو انسانی مائنڈ ہے، مائنڈ کی یہ صلاحیت سوچنا، کریٹو سوچنا، نیا سوچنا، جدید سوچنا، خواب دیکھنا، خواب کو پورا کرنا، پلان بنانا، پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا، ایک خواہش رکھنا، اس خواہش کو برننگ ڈیزائر میں، ڈیزائر سے برننگ ڈیزائر کا سفر طے کروانا اور پھر حاصل کرنا، زیرو پہ کھڑے ہونا، ہیرو بننا، اچیور بن کے دنیا کو دکھانا، یہ 100% مائنڈ کی ابیلٹی ہے. لیکن مائنڈ کا بائی ڈیفالٹ فالٹ یہ ہے، اس میں فوکس نہیں ہے. اچھا، فوکس اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بالکل ایسے سیکھنا پڑتا ہے جیسے چلنے والے کو بھاگنا اور اچھا بھاگنا یا ایسا بھاگنا کہ وہ ونر بنے سیکھنا پڑتا ہے. مائنڈ کو یہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے کہ اسے فوکس چاہیے. یہ یکسوئی یا فوکس، آپ کو میں ایک اور نئی بات بتانے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب. دنیا کے جو بڑے بڑے چیلنج ہیں اس وقت، 3 بڑے چیلنج جو اگلے کہہ لیجئے کچھ دہائیوں میں رہنے ہیں، نظر آ رہا ہے بلکہ کئی دہائیوں میں رہنے ہیں، اس میں تنہائی، لونلینس کے بعد جو اگلا بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کو، وہ فوکس ہے. کیونکہ ڈسٹریکشن اتنی بڑھ گئی ہے. لونلینس کا لیول یہ ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بتا دوں، لونلینس کا لیول یہ ہے کہ آپ کا سب سے زیادہ جو پیٹ ہے، پالتو جانور ہے، وہ یورپ اور انگلینڈ میں. کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس تنہائی کا شکار ہونے کے بعد وہ ایک جانور پال لیتے ہیں، کیونکہ جانور کا برڈن کم ہے. اس کو کہو آ جاؤ وہ آ جاتا ہے، چلے جاؤ وہ چلا جاتا ہے. انسان کے رسپانس ایسے نہیں ہوتے، آپ کو وہ ریموٹ کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا، وہ تو رشتے بچانے پڑتے ہیں، سنبھالنے پڑتے ہیں. لہٰذا دنیا کے بڑے چیلنج میں تنہائی کے بعد دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ فوکس ہے. اور فوکس کتنا بڑا چیلنج ہے اس کا ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ آج آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گی کیونکہ آپ نے تھوڑی بہت سیکیٹری بھی پڑھی ہوگی MBBS میں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ADHD ہو رہا ہے. بالکل. آج آپ کو بڑے ملیں گے ان کو ADHD کا پرابلم ہے. آج آپ کو لوگ ملیں گے ان کا وہ کمفرٹیبل نہیں لگے، اور وہ خود سے کہہ دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد فون دیکھیں گے، تھوڑی دیر بعد ملیں گے. اب وجہ کیا ہے کہ وہ جو فوکس ہے جو کہ بیسیکلی ایک مائنڈ کی صلاحیت اور ابیلٹی ہے، وہ ان میں نہیں رہی. بالکل. گروتھ بڑھ گئی ہے، پیسہ بڑھ گیا ہے، مٹیریلزم، اختیار، طاقت، چیزیں، اشیاء بڑھ گئی ہیں. ایک چیز کم ہو گئی ہے، وہ ہے یکسوئی. اب یکسوئی کا لیول کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو تجربہ بتانا چاہوں گا جو ہم نے فزیکلی کیا اور آپ سننے والے بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک ورک شاپ میں تھا، ملک سے باہر تھا، اور اس میں ہم جو ورک شاپ تھی وہ مائنڈ فلنس پہ میڈیٹیشنز تھی. اچھا. یعنی ذہن کو یکسوئی کے ساتھ لمحہ حال میں رکھتے ہوئے کس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ ہمارا فوکس بڑھے. یہ ورک شاپ کا لب لباب تھا. تو ہمارا جو ٹرینر تھا اس نے پوری کلاس کو، 42 لوگ تھے، پوری کلاس کو ایک ایک انگور کا دانہ دے دیا. اچھا. اور کہا کہ اس انگور کے دانے کو پہلے پکڑو، ہاتھ پہ رکھو، اس کو محسوس کرو. اچھا. پوری کلاس نے فوکس اپنا جو ہے واپس اٹین کرے، غور سے دیکھا کیسا ہے، دکھ کیسے رہا ہے، اندر کہاں تک دکھ رہا ہے، لائٹ پڑے تو کیسا ہے، لائٹ کم ہو تو کیسا ہے، ایسے کر کے دیکھیں تو کیسا ہے. and it is so difficult for وہ new کرتے generation. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس انگور کے دانے کو منہ میں ڈال لو. اچھا. تو ہم نے منہ میں ڈال لیا. اس نے کہا نہیں کھانا نہیں ہے. اچھا. اس کو منہ میں رکھ کے جو آپ کے اندر کی ایک منہ کی دنیا ہے، زبان ہے، اس کو ذرا محسوس کریں. اور یہ میڈیکلی بڑی اچھی چیز ہے. اچھا. جب یہ سب نے محسوس کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ اب اس کو آپ چبائیے اور اس کے ذائقے کو، زبان کے ایک ایک جو ٹیسٹ بڈ ہے اس سے ذرا محسوس کیجیے. مزے کی بات بتاؤں، اس پوری کلاس میں 42 میں سے 6 لوگ مجھے شامل کر کے مسلمان تھے، باقی کرسچنز بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے. 6 کے منہ سے پتہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ. Because now you felt that نا. تب آپ لوگ ہم بعد میں بیٹھے، جب بریک آئی تو ہم بیٹھے تو ہمیں لگا کہ نعمت کا شکر کیا ہے، پہلی بار انگور کے ذائقے کو چکھا. یعنی ہمارا اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کیا کچھ کھا پی رہے ہیں. یار لوگ سیر والی جگہ پہ جاتے ہیں، اس کو ٹک کر کے آ جاتے ہیں. ہاں، صرف ہم نے سوئٹزرلینڈ گئے ٹک کر کے آ گئے، چیک ان کر دیا. مری کی گلیات گئے ٹک کر کے آ گئے. اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کمپنی انجوائے کرنے کی بجائے ہم خواب دیکھتے ہیں نہیں جی بڑا ہو جائے گا نا پھر ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. سو ہم ہر چیز کو ٹک کرتے ہیں. مہنگے ترین ہوٹل، 5 ستارہ ہوٹل میں مہنگا کھانا کھاتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے. ہاں، انجوائے نہیں کرتے نا ہم. یہ ایک بڑا فوکس کی کاش ہم کبھی بارش میں نہائے. اچھا، فوکس نہ ہونے کی وجہ شاہ صاحب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آپشنز بہت ساری ہیں، اور اتنی ساری آپشنز ہیں کہ ہم ان کو شاید ڈسٹریکشن میں ہم تبدیل کر چکے ہیں خود سے ہی. دیکھیں آج کا دیکھیں چیلنج کیا ہے، یہ جو ٹیکنالوجی کی گروتھ ہے، اس گروتھ نے ایک قیمت آپ سے لے لی ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ اس قیمت کا نام ہے ڈسٹریکشن.
اور یہ اتنی زیادہ ہماری زندگیوں میں آ گئی. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آج سے 25-30 سال پہلے صرف ایک ہی چینل تھا, اس کا نام تھا پی ٹی وی. اچھا, اس پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرنا, اگر وہ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے انتظار. ہم صبح کے وقت میں کبھی جاتے تھے اور اسکول جانے سے پہلے 7:15 پہ 7:30 نکلنا ہوتا تھا, 8 بجے اسکول لگتا تھا. 7:15 پہ چاچا جی مستنصر حسین تارڑ صاحب وہ کارٹونز دکھاتے تھے. یقین کیجئے پورے دن میں انتظار ہوتا تھا کہ کل ہم نے دوبارہ سے کارٹون دیکھنے. 5-10 منٹ کا ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیجیے ایپیسوڈ ہمیں دکھایا جاتا تھا, اور اس کو دیکھنے کے لیے ہم اینک والا جن لگتا تھا. اور صبح اٹھ بھی اسی لیے جلدی جاتے تھے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں اور ناشتہ بھی کر لیتے تھے. آج کیا ہوا, آج کے بچے کا چیلنج کیا ہے, اس بچے سے بھی تھوڑے سے پچھلے وقت سے شروع کرتا ہوں. اس کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہے اور سامنے 100 چینلز. ہاں بالکل ایسی ہی ہے. اب آج اس سے آگے چلے جائیے, یہ یو فون ہے, یہ سارے گیجٹس ہیں, یہ اسمارٹ فونز ہیں, اور دنیا میں سرچ انجنز بھی اگر گننے شروع کریں تو ہم اس پروگرام وقت ختم ہو جائے گا نہیں. اور اب تو اے آئی نے تو ساری گیم ہی ختم کر دی, اب تو ڈسٹریکشن جو ہے وہ سر پہ ہے ہمارے. 100%. اب ہوتا کیا ہے, ایک بچہ وہ سامنے یوٹیوب پہ کھولتا ہے, وہ ایک کارٹون لگاتا ہے, اور اس کارٹونز پہ کتنی آپشنز آ جاتی ہیں. بہت ساری. ہم کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے آج یہ جو ہے جی 5-25 فارمولا, یہ اگر آپ نے سنا ہے 5/25 فارمولا, آپ جسٹ یوٹیوب پر گوگل پہ لکھیے, بالکل اتنا کچھ نکل آئے گا, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, کتنی زبانوں میں. یہ واقعی کرنا مشکل ہو جائے گا. اب ہوگا کیا کہ آپ کے پاس اتنی آپشنز ہیں کہ اتنی آپشنز میں سے کسی ایک کو پک کرنا یہ بڑا مشکل ہو گیا. اچھا, یہ ایسا ایک فنامن, یہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کو ڈسٹرب کیا, اس نے ریلیشن شپس کو ڈسٹرب کیا, دوستیوں کو خراب کیا ہے,